نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور تعلیم ارشاد فرمائی، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم، ہمارے فتوے، ہمارے ارشاد کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی فکر والی بات ہے کہ ہم محنت بھی کریں، کوشش کریں، روزے کو ہی لے لیجئے، سحری کے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑے، پھر سارا دن بھوک پیاس برداشت کریں، شام تک جناب افطاری تک ہم ایک مشقت سے دوچار رہیں، پھر ہمیں کچھ نہ مل سکے۔ اور ہاں ایسا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار قیامت کے دن آئیں گے لیکن ان کے روزوں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا، بس وہ جو بھوک پیاس دنیا میں انہوں نے برداشت کرنی تھی کر لی۔ تو یہ بڑی بندے کو ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے کہ میں اتنی محنت بھی کروں پھر مجھے میری محنت کا پھل اور ثمر نہ ملے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم جو عمل بھی کریں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اس کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، دن بھر کا روزہ ہے۔ اس روزے کو قیمتی بنانے کے لیے چند باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر عمل کے لیے ہے نیت کا ہونا۔ نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ کوئی بھی عمل کریں اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس کی نیت میں جو ہے اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایک عمل کی مثال دی ہے اور وہ عمل ہے ہجرت کا۔ فرمایا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنا، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے بڑا عمل ہے۔ کہا جس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اس کو اس کی ہجرت کے مطابق اللہ رسول کی طرف ہجرت کا اجر ملے گا۔ ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها او امرأة ينكحها، اور جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے کہ میں اس کو حاصل کر لوں، یا کسی عورت کے لیے کہ میں اس سے جا کر نکاح کر لوں، فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ جو دل کے اندر نیت ہے نا، اس کے مطابق فیصلے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کا دار و مدار ہے نیت پر۔ اور نیت کیا ہے؟ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، النیت فعل القلب، یہ جو نیت ہے نا یہ دل کا فعل ہے، یہ زبان کا فعل نہیں ہے۔ حج اور عمرے کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ آپ نے زبان سے کرنی ہے، اور اس کے بھی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کیونکہ خوبصورت ہستی نے بتائے ہیں جس کی ہر ادا خوبصورت ہے۔ لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم حجہ، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر۔ تو جہاں پر زبان سے بول کر نیت کرنا بتا دیا آمنا وصدقنا، اور جہاں نہیں بتایا وہاں پر بھی آمنا وصدقنا، وہی کرنا جو بتا دیا، جو نہیں بتایا اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو نیت جو ہے نا دل کا فعل ہے، روزے کی نیت زبان سے کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔
کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نیت کرنی ضرور ہے، کیونکہ ہماری امی جان سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر، فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے۔ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ جب اٹھے سحری کے لیے، کہ جب آپ رات کو سونے لگے تو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ یار صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو دل کے اندر ارادہ ہے نا، یہی آپ کی نیت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھے تو اب صبح سحری کا وقت ہے اور آپ نیت کر رہے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے نا، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ بشری تقاضے کے مطابق اگر کبھی غلطی ہوئی بھی تو اللہ نے اصلاح کر دی، لیکن باقی ہر شخص غلطی کا پتلا ہے۔ اب جب اس طرح سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر چلے تو غلطی ہو گئی۔ روزہ آج کا رکھ رہے ہیں اور نیت آنے والے کل کی کر رہے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، روزہ آج کا رکھا جا رہا ہے اور نیت کیا ہو رہی ہے؟ میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ غلطی ہو گئی تو ابھی کیلنڈروں پر بھی چھپا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزوں ہم نے چلنا ہے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ نیت کرنی ہے۔ بس یہ یاد کر لیں چند ایک باتیں کہ نیت ہے دل کا فعل، دل میں جو ہے بس اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور دل میں یہ ارادہ اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے صبح انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، یا صبح فجر سے پہلے جب آپ اٹھ گئے سحری کے لیے تو نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب ابتدا ہوتی ہے دوسری بات، ابتدا ہوتی ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ سحری کے وقت کی ابتدا ہو یا اس کی انتہا ہو تو یہ جڑی ہوئی ہے اذان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ اکبر ہوگا تو ابتدا ہو جائے گی، قیام کرنے والے کو تنبیہ، سونے والے کو تنبیہ، جو بندہ نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اب سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ یہی حدیث کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ 2 مؤذن مقرر کر رکھے تھے، ایک تھے سیدنا بلال اور دوسرے تھے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ اور ارشاد پتہ کیا جاری فرمایا میری امت کے لوگوں، مدینہ کے باسیوں، اللہ رسول کے پیاروں، ان بلالا یؤذن بلیل، یہ جو بلال ہے نا یہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہوتا، ابھی رات ہوتی ہے، تو جب بلال اذان دے نا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، یہ جو ابن ام مکتوم تھے نا یہ نابینا صحابی تھے، بینائی نہیں تھی، نابینا تھے، اور لا ینادی، یہ اذان نہیں دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقال لہ، حتیٰ کہ ان سے کہا جاتا اصبحتا اصبحتا، جناب صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ اور محدثین نے ان باتوں کی تفصیلات ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، پھر اپنا اذکار وغیرہ کرتے وہیں پر چبوترے پر بیٹھ کر، پھر جب اذان فجر کا وقت قریب ہوتا نا تو پھر آ کے عبداللہ بن ام مکتوم کو بتاتے کہ جناب صبح ہو گئی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے لگا ہے، فجر کی اذان کا وقت قریب ہے۔ وہ اٹھتے، طہارت کرتے، وضو وغیرہ کرتے اور آ کر جناب پھر وہ اذان دیتے، تو درمیان میں اتنا وقت ہوتا تھا کہ سحری باقاعدہ تیار بھی کی جا سکتی تھی اور کھائی بھی جا سکتی تھی۔ آگے ایک حدیث آ رہی وہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحور، تم میں سے کسی کو اذان بلالی سحری کھانے سے نہ روکے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہو نا
پھر نہیں تم نے رکنا سحری سے، بلکہ اس وقت کھانی ہے، کیونکہ اس سے ابتدا ہے۔ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، تاکہ جو قیام کر رہا ہے نا وہ پلٹ آئے، اپنے قیام کو مختصر کر لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے کہ اب میں نے سحری کرنی ہے۔ تو دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی گھنٹہ باقی ہے تو مسلمان مسجد کا اسپیکر کھولتا ہے اور اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے پیارو، رسول کے پیارو، اللہ نبی کے پیارو، مسلمانوں اٹھو، اتنا وقت باقی ہے۔ بھئی یہ اس طرح مرضی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنت سے ہٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ مدینے سے اگر محبت ہے، مدینے والے سے سچی محبت ہے، پھر ان سنتوں پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ایک طرف تو ہم کہیں میٹھی میٹھی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، دوسری طرف ہم اس طرح سے اپنی مرضیاں کرتے پھریں۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان آج ہر معاملے میں ہی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیے ہمارے پیارے نبی کا خوبصورت عمل سحری کے متعلق کیا ہے۔ مسلمانوں کو، سوئے ہوئوں کو جگانا ہے، قیام کرنے والوں کو متنبہ کرنا بھی وقت قریب ہے، تو کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں گے، سحری کا وقت ختم ہونے لگا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں گے۔ دونوں کی آواز میں فرق ہے، اذان بلالی سمجھ آ جاتی ہے، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سمجھ آ جاتی ہے، اور ہر شخص کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز میں سحری کے لیے جب نکلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما رکھا تھا سحری کیا کرو، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ دیکھیں کیسی خوبصورت باتیں، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے لیے بلایا، فی رمضان، یہ رمضان کے اندر کی بات ہے، یعنی رمضان کے ایام گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا اور کہا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں، مبارک کھانا کھاتے ہیں جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا انتظام تھا، پانی کے چند گھونٹ اور اسی طرح کوئی ستو وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ کسی اور کو۔ اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، تو آپ نے مجھے کہا جاؤ کسی کو تلاش کرو، کوئی اور بندہ ملے وہ میرے ساتھ سحری کرے، میں اس کے ساتھ سحری کروں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مل گئے، میں ان کو لے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سحری کی تیاری ہوئی تو سحری کھائی انہوں نے آ کے کہا میں نے تو ستو کے چند گھونٹ پی کر میں نے تو روزہ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آؤ ہمارے ساتھ بھی سحری کرو۔ سحری کی تسلی کے ساتھ اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہوئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی 2 سنتیں ادا فرمائیں اور مسجد کی طرف چل نکلے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقت ہونا چاہیے کہ سحری بآسانی کی جا سکے، اگر تیاری کی نوبت آئے تو وہ بھی تیار بھی کی جا سکے۔ یوں کہہ لیجیے تقریباً 1 سے سوا گھنٹے کا تقریباً اگر وقت ہو تو بآسانی یہ معاملات نمٹ سکتے ہیں۔ سحری کھانے کا جو آخری وقت ہے نا، وہ یہ نہیں کہ بہت پہلے ہی آپ نے سحری کر لی ہے اور ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، چلو میں تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر آنکھ لگ گئی، پھر سوئے رہ گئے، پھر فجر بھی نکل گئی، پھر پوچھتے ہیں ابھی اب سورج نکل آیا ہے تو اب اگر نماز پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، فجر کے وقت سفید دھاگا یعنی تھوڑی سی روشنی آپ کہہ لیں وہ نمودار ہو تو اس وقت تک کھاؤ پیو، یہ آخری وقت ہے سحری کا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، ہماری خوبصورت ترین اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے ان نؤخر السحور، ہم سحری لیٹ کرتے ہیں۔ نبیوں کی سنت دیکھیے کیا ہے، سحری لیٹ کرنی ہے، وَأَن نُعَجِّلَ الْفِطْرَ، اور جو افطاری ہے وہ ہم جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ سحری بہت پہلے کر لیں بلکہ آخری وقت میں کریں۔ اور یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، تم سحری کر رہے ہو، کان میں
اذان کی آواز پڑ گئی. ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے نا ابھی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. یعنی عجیب عجیب طریقے ہیں, اللہ معاف کرے. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اذان کی آواز کان میں پڑ گئی اور ہاتھ میں وفی یدہ انا, ہاتھ میں برتن ہے اور بندہ سحری کر رہا ہے, تو فرمایا فلا یدا, اس کو رکھ نہ دے, حتی یقضی حاجتا, حتیٰ کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. جو چند لقمے رہ گئے ہیں, 2-4 لقمے لگانے ہیں, وہ لگا لے, فوراً رکھ نہ دے. وہ اذان شروع ہوگی بس اب ختم. دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے لیے. اذان ہوتے ہوتے آپ سحری کر لیں. تو یہ ادائیں ہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسحروا, سحری ضرور کیا کرو, فإن فی السحور برکہ, اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا بلو بجرعۃ من ماء, کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے نا, پانی کا ایک گھونٹ پی لو اور اس کے ساتھ ہی سحری کر لو, کرو ضرور. اور آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب, ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ اکلۃ السحر, ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے. یہ ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اس لیے سحری ضرور کھانی چاہیے. ہاں اگر کسی وقت آپ سوئے رہ گئے, سحری نہیں کھا سکے, آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں 8 پہرا روزہ, تو آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد آپ کھا لیں, نہیں, پھر آپ اپنے روزے کو جاری رکھیں. اگر پورا کر سکیں بہت اچھی بات ہے, اور اگر پورا نہ کر سکیں, تکلیف میں آ جائیں, تو وہ روزہ افطار کر دیں, بعد میں پھر اس کی قضا دے دیں. تو یہ اس حوالے سے چند بنیادی اور اہم باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد میرے عزیزوں, بعض چیزیں ایسی ہیں, روزہ اگر بندہ جان بوجھ کر توڑ ڈالے, اول تو اس کا اقدام نہیں, لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کر لیتا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے, تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے, ایک قیدی کو آزاد کروا دے, اس کا جو بنتا ہے فدیہ وغیرہ جو بھی وہ ادا کر دے. اگر اس کی طاقت نہ ہو, پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں, 2 ماہ کے مسلسل, درمیان میں ایک بھی مس ہوا دوبارہ 1 سے گنتی شروع ہو جائے گی. جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑنا. اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر تیسری شکل یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اس کے بعد یہ کہ دن بھر اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا. بنیادی باتیں مد نظر رکھیے. سب سے پہلی چیز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی کا جس دن روزہ ہونا, فلا یرفث ولا یسخر, کوئی بےہودگی نہیں کرنی, بےہودہ گفتگو نہیں, بےہودہ حرکتیں نہیں, یہ کچھ بھی ایسا عمل نہیں کرنا, نہ غلط بولنا ہے نہ غلط کرنا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا ان سابہ احد او قاتل, اگر کوئی اس کو گالی دے دے, اس سے کوئی لڑ پڑے, تو روزے کی حالت میں وہ کہہ دے بھائی میرا تو روزہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به. دیکھیے قابل غور بات یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ وہ کھائے نہیں وہ پیے نہیں, سب کو پتہ ہے. تربیت کیا ہو رہی ہے, اپنے عمل کی, اپنے قول کی, ان کی اصلاح کر لو. اور جس نے غلط کہنا, غلط بولنا, غلط کرنا نہ چھوڑا, تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ روزہ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. آج ہم نے تیسرا روزہ رکھا ہوا اللہ کی توفیق سے. تو میرے عزیزوں قابل غور بات یہ 2 روزے رکھ لیے مکمل, تیسرا ہے تو کیا 2 روزے ہم نے ایسے ہی رکھے ہیں؟ یہ ہے غور و فکر والی بات. اگر تو ہمارے روزے اسی پیٹرن پر جا رہے ہیں پھر مبارک ہو, اور اگر نہیں ہے پھر اصلاح کا بھی وقت موجود ہے. ابھی سے اس بات کا عزم کریں, یا اللہ تیرے نبی کی بات ہم نے سن لی ہے, ہم انشاءاللہ اس پر پوری طرح عمل کریں گے. آخری بات آج کے درس میں یہ ہے کہ روزہ افطار کرنا ہے. افطاری کا جو آخری وقت ہے نا, یعنی بالکل ابتدائی وقت, وہ ہے جیسے ہی رات شروع ہو, اور رات شروع ہوتی ہے من مغرب الشمس, جیسے ہی سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی. یہ ہے افطاری کا وقت. اذان ہو جاتی ہے مغرب کی, اس کے ساتھ ہی افطاری کر لیں. انتظار نہیں کرنا, چلو تھوڑا سا احتیاط کر لیں, چلو تھوڑا سا رک جائیں, تھوڑا سا ویٹ کر لیں, نہیں, جلدی افطاری کرنے کی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بات فرمائی، لا یزال الدین ظاہرا، میرا دین جو میں لے کے آیا ہوں اس وقت تک غالب رہے گا، ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأن اليہود والنصارى یؤخرون، افطاری کو لیٹ کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے۔ بدقسمتی سے یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ گئی، ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، چلو بھی تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا احتیاط کرو، نہیں، جیسے یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب تو کیلنڈر موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، پتہ چل جاتا ہے، تو میرے عزیزوں افطاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنی۔ افطاری کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر، بس بسم اللہ پڑھی اور افطاری کر لی۔ افطاری مکمل ہو گئی تو اب دعا پڑھنی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی اور رگیں ساری میری تر ہو گئی اور انشاءاللہ روزے کا اجر پکا ہو گیا۔ دیکھیے صبح اذان بلالی سے سلسلہ چلا اور شام غروب آفتاب تک، صبح اذان بلالی سے سحری شروع ہوئی اور شام کو اذان پر ہی افطاری ہو گئی۔ کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح سے صبح کے وقت پانی کا ذکر ہے، اگر کھجوریں مل جائیں، فرمایا بہترین سحری ہے کھجور، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تو کھجور کے ساتھ، تر کھجوریں مل جاتی وہ کھا لیتے، نہ ملتی خشک کھجور مل جاتی اس سے افطاری کر لیتے، یا اگر دودھ کا گھونٹ مل گیا اس سے افطاری کر لی، دودھ بھی نہ مل سکا پانی سے افطاری کر لی۔ اور ساتھ میں تعلیم بھی دی ہے، من فطر صائما، خود ہی افطاری نہ کرو، کسی روزہ دار کو کبھی افطاری کروا بھی دیا کرو، کیونکہ جو روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے، او جہز غازیا، یا کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جہاد لے دیتا ہے، فلہ مثل اجر، جتنا اجر اللہ روزہ دار کو دے گا، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو دے گا، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس افطاری کروانے والے کو اور مجاہد کو سامان جہاد فراہم کرنے والے کو بھی دے گا۔ تو یہ ہیں میرے عزیزوں روزے سے متعلق، سحری افطاری سے متعلق اہم باتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک عمل کو اللہ ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، معیاری عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمارے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، بلکہ قیامت کے دن یہ روزے ہمارے سفارشی ہوں اور ان کی سفارش ہمارے حق میں ہمارا رب تعالی قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔